ہے لوگوں اسلام کو قبول کر لو، میں بھی آئی ہوں تو قوم کے لیے سامان لے کر آئی ہوں، جا کر اس مال کو لوگوں میں تقسیم کروں گی، میری بستی غربت میں ڈوبی ہوئی ہے، سبحان اللہ اسلام قبول کیے، جنت کی بشارت مل رہی ہے، قوم کے لیے سبحان اللہ زندگی کا سامان مل رہا ہے۔ چلیے اسی طریقے سے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پیش کرتا ہوں۔ کون ہے میرے دوستوں؟ وہ ماں جو ہمارے آقا کی تربیت کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ حنین میں شرکت کیے، مسلمانوں نے جنگ جیت لیا، 6000 قیدی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے ہوئے ہیں۔ حلیمہ سعدیہ اللہ کے رسول کی خدمت میں آ رہی ہے، جب آ رہی ہے تو اللہ کے رسول دیکھتے ہیں میری ماں حلیمہ آ رہی ہے، کیوں آ رہی ہے، کہاں سے یہ آ رہی ہے؟ دوڑتے ہوئے جا کر استقبال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں آئیے امی جان، آئیے میری خدمت میں آئیے۔ سبحان اللہ، آ کر پوچھتی ہیں اللہ کے رسول آپ کے سامنے میری بستی کے 6000 لوگ قیدی بن کر ٹھہرے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول میں آپ کی خدمت میں ان کی مغفرت کی بھیک مانگتی ہوں، ان کی جان کی ضمانت کی بھیک مانگتی ہوں۔ ہمارا آقا اس ماں کے سوال سے کیسے مایوس کرے گا؟ امی جان ایک ہی شرط ہے، ایک ہی شرط ہے، صرف ایک مرتبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھ لیں، محمد رسول اللہ ان کو آزاد کر دے گا۔ حلیمہ اٹھتی ہیں، قوم کے سامنے ٹھہر کر کہتی ہیں، کیا اخلاق پیش کرتی ہیں، میرا بیٹا محمد رسول اللہ آپ کے سامنے ٹھہرا ہوا ہے، یہ رحم کو تقسیم کرتا ہے، لوگوں میں مال تقسیم کرتا ہے، جنت کی گارنٹیاں دے رہا ہے، اے لوگوں میرے بیٹے محمد رسول اللہ پر ایمان لا لو، جنت کی خوشخبری تمہیں ملے گی۔ حلیمہ جب اعلان کر رہی تھی دل سے آواز نکل رہی تھی میرے دوستوں، یہ محبت کے الفاظ تھے، یہ رسالت کے الفاظ تھے، کامیابی کے الفاظ تھے، یہ آخرت کی نجات کے الفاظ تھے۔ فوری لوگ اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کیا۔ اللہ کے رسول مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں امی جان اللہ نے تمہیں بھی جنت کی بشارت سنا رہا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کے رسول کی وقتی طور پر عمل، جنت کی خوشخبریاں مل رہی ہیں۔ آج ہمیں کیسی ہونی چاہیے؟ آج ہم کتنی باتیں سنتے ہیں، صرف جاتے ہیں تو مسجد کی دیواروں پر چھوڑ کر چلے جاتے، یا مسجد کے سڑکوں پر چھوڑ کر چلے جاتے، یا مسجد کے دہلیز پر چھوڑ کر چلے جاتے۔ کیا میرے دوستوں یہ اللہ کل نہیں پوچھے گا کل کے بارے میں؟ کل اللہ کے سامنے جا کر ٹھہرنا ہے، کیا منہ دکھائیں گے؟ چلیے 2-3 مثالیں اور بھی پیش کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جبرائیل آ کر کہتے ہیں اے اللہ کے رسول آپ لوگوں میں اعلان کر دیں، امت اسلامیہ کے ماں اور بہنوں میں اعلان کر دیں، اللہ پردے کو نازل کر دیا ہے، پردہ آج فرض بن چکا ہے۔ رات کا وقت تھا، آقا پوری عورتوں کو جمع کر رہا ہے، پورے صحابہ اکرام کو جمع رہا ہے، اعلان ہوا آج رب کائنات پردے کا حکم دے رہا ہے۔ سبحان اللہ، پردہ نازل ہو گیا، پردے کی شریعتیں آپ بتا دیں اور اس کے شرائط بھی آپ نے پیش کر دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر میں پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ پورے امہات المومنین، پورے صحابیات برقعوں سے مسجد میں تشریف فرما ہیں۔ اللہ کے رسول پوچھتے ہیں اے لوگوں کل رات پردے کے بارے میں آیتیں نازل ہوئی، وہ کیا آپ کے پاس برقع پہلے سے اسٹاک تھا، پہلے سے آپ سی کر رکھ لی تھیں؟ مائی عائشہ ایک طرف سے اعلان فرما رہی ہیں، مائی فاطمہ ایک طرف سے اعلان فرما رہی ہیں، مائی ام عمارہ اعلان فرما رہی ہیں اے اللہ کے رسول جب آپ اعلان کر رہے تھے پردے کے بارے میں، ہم نے اپنے گھروں میں لوٹا، رات کی نیند کو قربان کیا، ہمارے پاس جو کپڑے تھے، ٹاٹ جس کو استعمال کرتے ہیں، کمبلیں جیسے ہم استعمال کرتے ہیں، اس کو ہم اپنے انگلیوں سے سی کر یہ چراغوں میں جگ کر اس برقعوں کو سی کر آپ کی خدمت میں پہنچے ہیں۔ یہ اطاعت تھی۔ اللہ کے رسول اعلان کرتے ہیں اے لوگوں جب مسجدوں سے تم باہر نکلو گے، عورتیں اپنے پردے کی حفاظت کرتے ہوئے نکلیں۔ یہ کہنا تھا اللہ کے رسول کی خدمت میں لوگ آ کر کہتے ہیں اے اللہ کے رسول عورتوں کو ہم نے دیکھا کہ مسجدوں سے باہر نکل رہے ہیں، وہ ایسا سڑکوں پر چل رہے ہیں، ان کے برقعے، ان کے پردے دیواروں سے پھٹ رہے ہیں۔ دیکھیے اطاعت کیسی ہے، پردے کی تحفظ ان کے پاس کیسی تھی۔ اللہ کے رسول پوچھتے ہیں کون تھی؟ ٹاپ کلاس ایمان مردوں میں، ٹاپ کلاس ایمان عورتوں میں۔
عورتوں میں ابو بکر کہتے ہیں اللہ کے رسول میں بھی دیکھا کہ عورتیں دیواروں سے ٹکرا کر چل رہی ہیں. تو بعد میں اللہ کے رسول اعلان فرماتے ہیں ایسی مشکل اٹھانے کی ضرورت نہیں. عرش الہی سے پھر بھی وحی اتری. اللہ کے رسول لوگوں میں اعلان کر دو مردوں کے بیچ بیچ میں عورتیں نہ چلیں. تو اللہ کے رسول پورے لوگوں کو جمع کر کر کہتے ہیں مردوں کے بیچ بیچ میں عورتیں سے چلنے سے اللہ نے منع کر دیا ہے. عورتیں کہتی ہیں اللہ کے رسول ہمارا ایمان آپ کے سامنے ہے. مائی عائشہ کہتی ہیں اللہ کے رسول ہمارا ایمان آپ کے سامنے ہے. عمر کہتے ہیں ہمارا ایمان آپ کے سامنے ہے. تو اللہ کے رسول کہتے ہیں اللہ رب العالمین نے آیتوں کو نازل کر دیا ہے تو اس کے باوجود سبحان اللہ مکے میں اور مدینے میں کوئی عورت کا چہرہ دیکھنے والا کوئی نہیں تھا. وہ ایسا اوڑھ کر جاتے تھے. پوچھنے والوں نے مائیوں سے پوچھا کیوں تم اتنا اوڑھ کر جا رہے ہو؟ ہم دنیا کو اپنے چہروں کے لیے اندھیرا بنانا چاہتے ہیں, جنت کی دیداری دیکھنا چاہتے ہیں, نبی کی صحبت حاصل کرنا چاہتے ہیں. کیا ایمان تھا عورتوں میں. چلیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے اخلاق ہوا کرتے ہیں, اور یہ اخلاق ان ماں باپ کا یہ صدقہ جاریہ ہے. یہی ماں باپ ہمیں سکھائیں گے تو یقین جان لو ہمارے بچے ہمارے لیے رحمت بنیں گے. یہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لوگ آ کر کہتے ہیں اللہ کے رسول علقمہ بیمار ہے, نزا کی حالت ہے, کلمے کی ہم تلقین کر رہے ہیں, کوئی کلمہ پڑھنے والا نہیں, علقمہ کی زبان سے کلمہ نہیں نکل پا رہا ہے. اللہ کے رسول آ رہے ہیں, علقمہ کے پیشانی پر ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں علقمہ تم لا الہ الا اللہ کہہ دو تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے. زبان بند ہو چکی ہے. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ پڑھ لو دخل الجنہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. علقمہ کی زبان پر لاک لگ چکا تھا. وہ لاک کیا تھا میرے دوستوں؟ اللہ کے رسول پوچھتے ہیں علقمہ کی ماں ہے یا نہیں, بلاؤ. لوگوں نے کہا اللہ کے رسول علقمہ کی ماں وہاں پر رہتی ہیں. بلا کر لا کر اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش کیا گیا. اللہ کے رسول پوچھتے ہیں اے امی جان کیا تم اپنے بیٹے علقمہ سے ناراض تھے؟ تو کہہ رہی ہیں اللہ کے رسول اس نے مجھے ایسی تکلیف دیا جس کی وجہ سے میری زبان سے میں نے یہ ارشاد کر دیا اللہ جب علقمہ کی موت ہو کلمہ اسے نصیب نہیں کرنا. کون بدعا کر رہی ہے میرے دوستوں؟ اپنے لاڈیلے بیٹے کے لیے ماں بدعا کر رہی ہے. اللہ کے رسول کہتے ہیں اے امی جان علقمہ کو معاف کر دیجئے. اللہ کے رسول سے پوچھتی ہیں اے اللہ کے رسول مجھے تکلیف لائق ہوئی, اس نے ہمیشہ اپنی بیوی کی بات کو پریفرنس دیتا تھا, افضلیت دیتا تھا, میری بات کو انکار کرتا تھا, یہ تکلیف مجھے نہیں سہ پائی جس کی وجہ سے میں نے اس پر بدعا کر دی. اللہ کے رسول کہتے ہیں لوگوں جو ماں باپ کو ناراض کرے گا محمد رسول اللہ بھی اس سے ناراض ہے. اعلان کیا جاؤ درختوں کے لکڑیوں کو جمع کرو. لوگ جمع کیے. آقا ارشاد فرما رہا ہے کوئی نافرمان کی مثال اسی طریقے سے میں اس نافرمان کے بارے میں کہتا ہوں علقمہ نے اپنی ماں کو تکلیف دیا. محمد رسول اللہ کا یہی فیصلہ ہے کہ محمد رسول اللہ دہتی ہوئی آگ میں علقمہ کو اٹھا کر پھینکے گا. کون میرے دوستوں؟ صحابی رسول بولنے کے بعد تعریف کے الفاظ کوئی نہیں ہمارے پاس. اس وقت سننا تھا ماں کی ممتا جوش میں آ رہی ہے. یہ وہ ماں تھی اپنے نیند کو قربان کیا, اپنے سکھ اور دکھ کو قربان کیا. ماں کہتی ہیں اللہ کے رسول میرے لال کو میرے سامنے جلاؤ گے, یہ اللہ کا فیصلہ ہے تو محمد رسول اللہ کا بھی یہی فیصلہ ہے. اللہ کے رسول میں نے علقمہ کو معاف کر دیا. سبحان اللہ یہ الفاظ نکلے سبحان اللہ. دوسری جگہ سے علقمہ کی زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نصیب ہوا اور انتقال کر گئے. اگر ماں ناراض ہوتی جنت حرام ہو جاتی. چلیے اور بھی بہت سی مثالیں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت دیکھیے کیسی تربیت. یہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا چھوڑ کر جا رہے ہیں. نزا کا وقت ہے, انتقال کا وقت ہے. اللہ کے رسول اپنی بیٹی کو بلا بھیجتے ہیں. فاطمہ اللہ کے رسول کی خدمت میں آتی ہیں, پوچھتی ہیں لوگوں میں اعلان کر دی اے لوگوں میرے ابا جان کی کیفیت دیکھو, یہ وہ آقا تھا مکے میں تکلیفیں اٹھایا اسلام کے لیے, آج وہ اپنی جان جانے کی حالت میں تڑپ رہا ہے. اے اللہ میرے ابا پر کیا تکلیف ہو رہی ہے. یہ سننا تھا پورے مدینے والے رونے لگے. اللہ کے رسول کہتے ہیں
بیٹی کو بلا کر کہتے ہیں اے بیٹی فاطمہ کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، تیرا باپ دنیا چھوڑ کر جانے والا ہے، اور جب جاؤں گا مجھ سے ملاقات ہوگی تو تجھ سے پہلے میں ملاقات کروں گا۔ تو یہ کہنا تھا، مسکرانے لگ رہی ہیں، جان جا رہی ہے، باپ کی جان جا رہی ہے، فکر کر رہی ہے باپ کی تکلیف پر۔ جب تسلی باپ دے رہا ہے تو سبحان اللہ مسکرانے لگتی ہیں۔ کیا ہے وہ بات؟ یہ تربیت کی مثال ہے۔ مائی فاطمہ اللہ کے رسول سے درخواست کرتی ہے، اللہ کے رسول مجھے جنت کی خوشخبری سنائیے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں میری لاڈلی بیٹی اللہ کی فرمانبردار ہے، اپنے باپ اور رسول کی فرمانبردار ہے۔ سبحان اللہ، عورتوں میں اگر کوئی سردار ہوگی تو فاطمہ عورتوں کی سردار ہوگی جنت میں۔ یہ اطاعت کی مثال ہے۔ چلیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیات کے بارے میں بھی، یہ ایک ماں اپنے بچوں کو بھیجتی ہے جنگ احد میں شرکت کرنے کے لیے، بیٹوں سے کہتی ہیں جاؤ شہید ہو کر آنا، شہید ہو کر آنا، جان واپس لے کر نہیں آنا۔ جب 9 بچے جا کر شہید ہو گئے، 9 بچے شہید ہو گئے، ماں آ کر دیکھتی ہے، میدان جنگ میں آ کر دیکھتی ہے اپنے بچوں سے، لوگوں نے کہا پہلا بیٹا شہید ہوگا، دوسرا بیٹا شہید ہوگا، 5واں بیٹا شہید ہوگا، اور اسی طرح 9 بیٹے بھی تیرے شہید ہو گئے۔ ماں کی ممتا دیکھیے میرے دوستوں، کیا محبت تھی ان میں، وہ اسلام کی محبت۔ آ کر کہتی ہیں بتاؤ کہ میرے بیٹوں کی لاشیں کہاں پڑی ہوئی ہیں۔ لوگوں نے 9 بیٹوں کی لاشوں کو جمع کیا، اور لاش جمع کرنے کے بعد ماں کو دیکھنے کے بعد ماں بچوں کی پیٹھ کو دیکھ رہی ہے، ایک ایک بچے کو پھلٹا رہی ہے، دیکھ رہی ہے، ایک ایک بچے کو پھلٹا رہی ہے، دیکھ رہی ہے۔ لوگوں نے پوچھا آپ کے بیٹے سامنے رہ کے رہے، چہرے تو وہی ہیں، وہی جسم ہے، وہی لباس ہے، کیوں تم پیٹھ کو پلٹا کر دیکھ رہے ہو؟ میں یہ دیکھنا چاہتی ہوں میرے بچے جان کو بچانے کے لیے پیٹھ پر مار کھا کر مرے ہیں یا جان دینے کے لیے سینے پر مار کھا کر مرے ہوئے ہیں۔ کہتی ہیں پورے لوگوں میں اعلان کر رہی ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان محمد رسول اللہ، میرے بچے آج اسلام کے لیے شہید ہو گئے، یہ ایک تیر کی وار بھی میرے بچوں کی پیٹھ پہ نہیں ہے، میرے بچوں کے سینے پر ہے، امید ہے میرے بچے اسلام کے آواز کو بلند کرنے کے لیے مار کھایا۔ کیا ایمان تھا ان کے اندر، کیا وہ تربیت تھی۔ چلیے اپنی بات کو آخری ختم کرتے ہوئے شیخ سدیس کی زندگی مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ کون ہے شیخ سدیس؟ کعبۃ اللہ کے امام۔ آج ہر امام اسی امام کی آواز کو نقل کرنے کی کوشش کرتا، اسی آواز کی مٹھاس کو لے کر اپنے نمازوں میں شامل کر لیتا۔ یہ ایک مرتبہ اپنی ماں شیخ سدیس کو، عبد الرحمن سدیس کو عمرے کے لیے لائی تھی۔ اس وقت بچے تھے، کم سین بچے تھے، 3 سال یا 4 سال۔ یہ کیا کرتے، ان کے اندر اتنی شرارت تھی، اتنی شرارت تھی، جو اللہ کے مہمان آیا کرتے تھے ان کے احراموں کو پکڑ کر کھینچتے تھے، عورتوں کے جو پرس ہویا کرتی تھی وہ اٹھا کر پھینک دیا کرتے تھے۔ تو میں ان سے ملاقات کیا مکے میں، ان کا حجرہ ہے حجرۃ الامام بول کر، میں ان سے سوال کیا مولانا وہ کون سی خصوصیت ہے آپ کے پاس جس کی وجہ سے اللہ نے آپ کو کعبۃ اللہ کا امام بنایا؟ معمولی مسجد کا امام رہے تو ہمارے ماں باپ سبحان اللہ خوشی ان کے چہروں پر دیکھنے کو ملتا ہے۔ میں پوچھا کعبۃ اللہ کا امام، پوری دنیا کے قبلے کا امام، پورے لوگوں کا امام میرے دوستوں، تو پوری تفصیل وہی میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ لوگ اس کی معصومیت کو دیکھ کر، عبد الرحمن کی سدیس کی معصومیت کو دیکھ کر سر پر ہاتھ ہلا کر ہنس کر چلے جاتے۔ ماں کو رنج ہویا کرتا تھا، یہ اللہ کے مہمانوں کو تکلیف دے رہا ہے۔ ماں تکلیف سمجھتی ہے، لیکن اللہ کے مہمان جو عمرے کو آیا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بچوں کی شرارت ایسا ہی ہویا کرتی ہے۔ کعبۃ اللہ کے دروازے پر ٹھہر کر دعا کر رہی ہے۔ کیا الفاظ نوٹ کیجئے، کیا الفاظ ہے اس کی ماں کی۔ کہتی ہیں اے اللہ میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں، تیرے نبی پر میں ایمان رکھتی ہوں، آخرت پر میرا ایمان ہے، رسالت پر میرا ایمان ہے، کتاب اللہ پر میرا ایمان ہے، یا جو بھی دعائیں کی جاتی ہیں وہ دعائیں کو تو قبول کرتا ہے۔ اللہ میرے بیٹے میں اتنی شرارت ہے، اس کے اندر شرافت پیدا کر دے۔ کیا دعا میرے دوستوں، شرارت ایک جگہ ہے، شرافت کی دعا مانگ رہی ہے۔ اللہ اکبر، اور کہتی ہیں
اللہ آج تیرے مہمانوں کو یہ تکلیف دے رہا ہے، اللہ اس تیرے مہمانوں کا اسے امام بنا دے۔